وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَکُم مِّنکم أُمَّةٌ یدعون إلی الخیر وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْہَوْنَ عَنِ الْمُنکر وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 تلاوت کی گئی۔ ترجمہ ایک دفعہ رواں اور اس کے بعد لفظ پر لفظ دیکھ کر اس پر بات کرتے ہیں مزید۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے، ایک جماعت تو ایسی ہونی ہی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے بس وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ وَلْتَکُم مِّنکم، اور ہونی چاہیے، لازم ہے کہ تم میں ہو، امتن، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک امت، یدعونا، جو کہ بلائے، الی الخیر، خیر کی طرف، نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف، وَیَأْمُرُونَ بالمعروف، اور جو لوگوں کو بلائے، حکم دے، دعوت دے معروف کی طرف، وَینْہَوْنَ عَنِ الْمُنکر، اور وہ لوگوں کو منکرات سے روکے رکھیں، باز رکھیں، وَأُولَٰئِکَ، اور وہ لوگ، وہ لوگ، اور جب یہ دونوں کٹھے آتے ہیں اولئک اور ہم، تو معنی ہے زور دینے کے لیے آتا ہے، یعنی وہی لوگ ہیں المفلحون، جو فلاح پائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ بڑا کیٹیگریکلی ایک فیصلہ کر دیا کہ جو لوگ یہ کریں گے، جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، وہی لوگ ہیں جو فلاح پا سکیں گے، جو آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ جیسے کہ روٹ ورڈ کو ہم تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے ہیں، اس پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ ولتکن جو ہے مادہ کاف کتاب والا واو اور نون، 1390 کلمات آئے ہیں۔ کانا، کن، فیکون، ہو جانا کسی چیز کا ہونا ہے۔ یدعونا دعوت سے ہے، دعا بھی اسی سے ہے، دال عین واو۔ 185 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ الدعاء، سوال کرنا، مانگنا، پکارنا، بلانا، دعوت دینا، سب معنی جہاں بھی آپ لگائیں گے۔ جب آپ قرآن کے بہت سارے ترجمے پکڑیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کچھ نہ کچھ معنی میں یا ترجموں میں فرق ہے۔ فرق اس وجہ سے کہ ہم سب ترجمہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی لینگویج جو ہے وہ اتنی زبردست لینگویج ہے کہ آج بھی اگر کسی کو بھی، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، اگر اس کو عربی میں اگر ڈاکٹریٹ کرنی ہے تو جو فائنل کتاب اس نے پڑھنی ہے وہ قرآن ہی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، بڑا زبردست کلام ہے۔ اس نے تو ان تمام کو گم کر دیا تھا جو سمجھتے تھے کہ ہم کیونکہ عربی بولتے ہیں، باقی ساری زبانیں تو گنگ ہیں ہماری عربی کے سامنے، لیکن قرآن کے سامنے ان کی ساری عربی بھی گنگ ہو کے رہ گئی۔ اتنی زبردست عربی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے۔ بعض جگہ تو جو عربی زبان ہے وہ بھی اللہ کے کلام کو سہار نہیں رہی۔ بہرحال اگلے اپنے مادے کی طرف آ جاتے ہیں۔ وَیَأْمُرُونَ، یأمرون جو ہے مادہ ہے، الف یا حمزہ عربی میں کہا جاتا ہے، میم اور را۔ 248 کلمات آئے ہیں۔ الامر اصل میں تو یہ نشان کے لیے آتا ہے، امرن یعنی کسی کو حکم دینا، اور امرن کا لفظ اقوال اور افعال دونوں کے لیے عام ہے۔ وینہونا جو ہے نون، ہا، یا، 60 کلمات آئے ہیں۔ النہی جو ہے کسی چیز سے منع کر دینا، روکنے کے لیے آتا ہے۔ نہیں کے لیے ہمارا بھی نہیں کا مطلب ہے کہ رک جاؤ، نہیں کرنا، تو اسی طرح ہی ہے۔ بس تھوڑا سا اگر ہم اس کو اردو کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گی، بہت سارے کلمات انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر جذب ہو جائیں گے۔ دیکھیں کسی بھی زبان کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے، جو سب سے پہلی چیز ہے، وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہماری جو ہے ویکیبلری ہے، ذخیرہ الفاظ جتنا ہوگا زبان بولنی اتنی آسان ہو جائے گی۔ گرامر جو ہے وہ الحمدللہ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ گرامر جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہنڈیا میں نمک ہو تو اس کا ذائقہ بڑا زبردست بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے، لیکن ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے الفاظ کا ذخیرہ بڑھایا جائے۔
اگلا لفظ المنکر ہے، نون کاف کتاب والا اور را، 248 کلمات آئے ہیں۔ المنکر ہر اس فعل کو کہتے ہیں جسے عقل سلیمہ اچھا نہ سمجھے، برا خیال کرے، اور شریعت بھی اسے کبھی اور برا ہونے کا حکم لگائے، ہر وہ چیز منکر ہے۔ نکرہ سے ہے منکر، منع کرنے والی چیز۔ آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ لفظ بہ لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَلْتَکُم مِّنکُم، اور لازم ہے کہ ہو تم میں، امتن ایک جماعت، ایک امت، ایک گروہ، یدعونا جو کہ دعوت دے، کس کی طرف؟ الہ کی طرف، الخیر خیر کی طرف، بلائی نیکی اچھے کام سب خیر میں آ جائے گا۔ خیر وہ جو سب کو مرغوب ہے، سب کو پسند ہے۔ اور یأمرون، اور وہ حکم دے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، حکم دینا ہے، لوگوں کو کہنا ہے، اور حکم کا مطلب نہیں کہ جھاڑ نہیں پلانی، بلکہ لوگوں کو بلائی کی طرف دعوت دینے کا اس میں معنی ہے۔ بالمعروف ہی، معروف کی طرف، ساتھ معروف کے، معروف جو معاشرے میں ہر ایک کو پتہ ہو کہ یہ معروف ہے، اچھا ہے، اور جس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جی اسلام میں ہی بلکہ ہر جگہ معروف ہے، سب کو پتہ ہے کہ سچ بولنا معروف ہے، امانتداری معروف ہے، وعدے کا پاس معروف ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ معروف ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا تعلق معروف ہے، تو معروف کی طرف لایا جائے۔ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکے کس سے؟ منکرات سے، جس کو معاشرہ برا سمجھتا ہے، جھوٹ، فریب، دھوکے بازی، ملاوٹ، اسی طرح بے ایمانی، وعدہ خلافی، ان سے روکا جائے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ فرما رہے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ دیکھیں یہ کام اپنی استطاعت کے مطابق ہم سب کو کرنا ہے، اللہ کہتے ہیں، اور ایسی جماعت ہونی چاہیے، اور پھر ایسی جماعت کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہی ہے جو فلاح پائے گی۔ ایک حدیث لے لیتے ہیں، مسلم احمد کی حدیث ہے 9531۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، یہ آپ نے بھی اس چیز کی بہت تاکید کی۔ قبل اس کے کہ تم مجھے پکارو، اللہ فرما رہا ہے کہ قبل اس کے کہ تم مجھے پکارو لیکن میں تمہیں جواب نہ دوں، یعنی تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو اور اللہ کی طرف سے کوئی جواب ہی نہ آئے، فریاد کرو، تم مجھ سے سوال کرو لیکن میں تمہیں عطا ہی نہ کروں، تم مانگو میں تمہیں کچھ نہ دوں، مدد مانگو مدد نہ ملے، خیر مانگو خیر نہ ملے، جو بھی مانگو نہ ملے، اور تم مجھ سے طلب کرو میں تمہاری مدد نہ کروں، تو کتنا ضروری ہے کہ یہ کام کرنا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے 177، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو شخص منکر، یعنی ایسا کام جو منکر جو ہے آپ کو پہلے کہا کہ جو معاشرے میں ناپسندیدہ ہو، ناقابل قبول کام دیکھے، اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے قوت سے بدل دے۔ مطلب ہاتھ سے مراد ہے قوت سے، اگر وہ اس میں قوت ہے روک سکتا تو روک دے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے بدلے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے اسے برا بد سام جانے، اس کو بدلنے کی کوشش بھی کرے دل میں، لیکن دل میں برا جانے کے میں بدل نہیں سکتا، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے کہ دل سے برا سمجھنا، ورنہ زبان تو کھولے، بولے تو صحیح، لوگوں کو سمجھائے تو صحیح، مانے نہ مانے وہ آپ نے منوانا نہیں ہے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات میں نے اور آپ نے پہنچانی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث سیم اسی طرح کے الفاظ ہے، آخر میں صرف اتنا فرق ہے جو اس کا نمبر ہے 179 189۔ اس سے پیچھے یعنی کہ یہاں تو کہا کہ یہ سب سے کمزور ایمان ہے، کہا گیا کہ اس کے بعد تو دل میں ایمان جو ہے وہ رائی کے دانے برابر بھی نہیں رہتا کہ اگر انسان برائی کو برائی نہ سمجھے۔ اتنا تو کم از کم ہم سب پہ لازم ہے کہ برائی اگر نہیں کر رہے، لوگوں کو روک نہیں پا رہے کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، یا اتنی قوت نہیں ہے، یا اتنی ہم میں قوت گواہی نہیں ہے کہ لوگوں کو کیسے سمجھائیں، یا یہ ہے کہ ہماری پرسنالٹی ایسی ہے کہ لوگ ہماری بات نہیں سننا چاہ رہے، تو کم از کم دل میں تو برا جاننا ہے۔ یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اگلی آیت 105 نمبر، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے فرقہ واریت کی، وَاخْتَلَفُوا، اور آپس میں اختلاف کیے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس البینات، قرآن کریم پورا کا پورا البینات ہے، روشن نشانیاں ہیں، اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں، اللہ کا کلام ہے، زندگی کیسے گزاریجیے روشن نشانیاں، معروف کی روشن نشانیاں کہ کیا کام کرنے ہیں، منکرات کو بھی بتایا گیا کہ کیا کرنے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ،
اور وہ لوگ لہم ان کے لیے ہے عذاب عظیم، تو ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو آپس میں فرقہ واریت کرتے ہیں۔ الفاظ جو ہے مادے ان پر تھوڑا غور و فکر کر لیتے ہیں۔ ولا تکونوا کانا کونو ہونا کالذین، کاف جو ہے جب بھی آیا کی مانند، اور الذین وہ لوگ بار بار آ رہا ہے، تفرقو فرقہ واریت، تفرقو تفرقہ بازی، یہ ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے۔ واختلفو اختلاف جو ہے یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ واو الف جو ہے جب بھی دونوں کسی کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی ہوگا جمع کا، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے جنہوں نے تفرقہ کیا، اختلاف کیا۔ من بعد ما جاءہم البینات، من بعد اس کے کہ ان کے پاس ما جو جا آنا، میں نے پہلے بھی کہا تھا جا کا لفظ اردو میں جانے کے لیے ہے اور عربی میں آنے کے لیے، بس اس طرح یاد کر لیں، بالکل اپوزٹ۔ جاءہم البینات کو ان کے پاس البینات آ گئی۔ البینات کو بھی ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں مادے کو، با یا اور نون۔ قرآن میں 523 کلمات آئے ہیں، کہتے ہیں مبین بین، دو ٹیموں کے درمیان مبین میچ ہے تو دونوں کے درمیان ہے۔ البیان جو ہے بیان بھی ہم سنتے ہیں کہ جی بیان سننے جا رہے ہیں، کس چیز کو وضاحت کر رہے ہوتے ہیں۔ بیان کیا ہوتا ہے؟ کسی مسئلے کو وضاحت کرنا، یا قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر اس کی وضاحت کرنا۔ البینات روشن نشانیاں، اللہ اکبر، قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ روشن نشانی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو بھی ایک دفعہ لفظ بہ لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ولا تکونوا، اور نہ ہونا، کالذین مانند ان لوگوں کے، تفرقوا جنہوں نے تفرقہ بازی کی، واختلفوا اور آپس میں اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانی آ چکی، پتہ بھی تھا کہ یہ روشن ہے لیکن اختلاف کیا۔ اب اولئک وہ لوگ، لہم ان کے لیے ہے، عذاب عذاب، عظیم عظیم، عذاب بھی بولا جاتا ہے، عظیم بھی بولا جاتا ہے، عظیم اعظم سے ہے، بڑا ہونے کے لیے آتا ہے۔ اختلافات جو ہیں آج امت میں، اللہ اکبر، مشکات کی حدیث ہے 5361، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی اور موافقت کرو گے، جس طرح بالش کے برابر اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں لفظ ہے کہ جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تم بھی ان کی موافقت کرو گے، یعنی تم بھی گوہ کے بل میں گھسو گے، یعنی ایسے مسئلوں میں پڑو گے جو گوہ کے بل میں گھسنے کے جیسے ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اور کون ہو؟ وہی تو ہے۔ دیکھیں اصل مسئلہ ہے کہ جب فرقہ واریت ہوتی نا، ان لوگوں کی طرح ہمارے بھی عمل ہو جائیں گے تو پھر جتنے ان میں فرقے ہوئے ہمارے فرقے ان سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے 2641، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے صرف ایک گروہ کے علاوہ۔ صحابہ ڈیفینیٹلی اب بہت کانشیس ہوئے، ہمیں تو شاید فرق نہیں پڑتا کہ کون سا گروہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جہنم سے بچ پائے گا، یعنی جنت میں جائے گا۔ 72 فرقے چلے جائیں گے، 72 گروہ چلے جائیں گے جو فرقہ واریت کر رہے ہیں، وہ سب کے سب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ انہوں نے پوچھا، عربی کے الفاظ ہیں، قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون سا گروہ ہے جو جہنم سے بچ جائے گا؟ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ جو مجھ پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یعنی مجھ پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ گروہ جو ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ قرآن اترا، اور پھر آپ پر جو بھی آپ نے فرمایا وہ حدیث کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اتنا زبردست علم جو ہے ایجاد ہوا حدیثوں کو اکٹھے کرنے کے لیے، علم الرجال، لوگوں کے زندگیوں کو دیکھا گیا کہ جس شخص نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی نے سنی، جس نے اس صحابی سے سنی، یعنی تابعی، اور تابعی سے تبع تابعین میں سے جس نے سنی، اور پھر اس کے بعد جس نے سنی، آج تک پورے کا پورا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ جو محدثین ہیں ان کے نام آتے ہیں کہ اس محدث نے بیان کی، جن میں ڈیفینیٹلی سٹار میں تو ہمارے جو نام آتے ہیں اس میں امام محمد بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، اسی طرح اس میں
امام شافعی بھی ہیں، انہوں نے بھی کچھ حدیثیں، اس طرح بہت سارے دوسرے امام بخاری جو ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح امام ترمذی ہیں، امام ابو داؤد ہیں، اسی طرح جو بھی امام ابن ماجہ جو ہیں، یہ سب کے سب جو ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، مسند احمد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب پورا سلسلہ چلتا ہے۔ سورہ نجم میں آتا ہے کہ وہ ما ینطق عن الہویٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو آپ پر وحی کیا جاتا ہے بس وہی کہتے ہیں۔ آپ پر وہی دو قسم کی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا الحمدللہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ ایک تو قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے قلب پر نازل ہوتا رہا اور آپ نے اسی طرح بیان کر دیا لفظ پر لفظ۔ ایک ہے یہ ہے وحی جعلی، یعنی کہ ظاہر وحی، ایک ہے وحی خفی، ایسی جو آپ کے دل پر اللہ القا کر دیتے کوئی بات اور پھر آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے، اسے وحی خفی کہا جاتا ہے۔ تو آپ جو بھی کہتے تو وہی کہتے جو اللہ چاہتا، تو اس لیے سب سے پہلے قرآن ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح فرمان، صحیح احادیث، اور اس کے بعد صحابہ کا اجماع، ان کا طریقہ، ان چیزوں سے پکڑے رکھے، کیونکہ آج جو سب سے پہلا رہنا ڈالا جا رہا ہے وہ صحابہ کے اجماع پر ڈالا جا رہا ہے یا صحابہ کی ذات پہ ڈالا جا رہا ہے۔ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، کامل ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، نبی سب کے سب معصوم ہیں، اور صحابہ بہترین لوگ ہیں امت کے، اور صحابہ جو ہے وہ سب کے سب ہمارا یہ یقین ہے اور ایمان ہے کہ ان میں سے کوئی بات نیت نہیں ہے، ہاں کیونکہ انسان ہونے کے ناطے وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ یا کوئی بات انہوں نے کی، تو ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی اجتہاد کرے قرآن اور سنت کو لے کر، پھر اگر وہ صحیح مسئلے کا حل نکالے، اس کا اجتہاد صحیح ہے تو اس کے لیے 2 کریڈٹ ہے، اور اگر پوری نیت سے اس نے اجتہاد کیا اور مسئلے کو دیکھا اور پھر بھی صحیح مسئلہ نہ بتا پایا تو اس کے لیے بھی 1 کریڈٹ ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 106 ہے، یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، تو ان سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا تم نے کفر کیا تھا، یعنی ان کو بتایا جائے گا کہ تم نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، وہ جو تم نے انکار کیا تھا، ناشکری کی تھی، کفر کیا تھا۔ کفر بمعنی انکار بھی ہے، کفر بمعنی ناشکری بھی ہے، اور کفر بمعنی کفر بھی آتا ہے۔ الفاظ جو مادے ہیں ان پر تھوڑا غور و فکر کر لیتے ہیں۔ یوم تبیض مادہ جو ہے با یا زوات ہے۔ قرآن میں 12 کلمات آئے ہیں، البیاض معنی سفیدی کے ہیں، اور یہ سوادن یعنی کالے کی ضد ہے، اور اسی طرح دونوں ہی آئے ہیں کیونکہ یہاں پر تسودو سین واو دال۔ قرآن میں 10 کلمات آئے ہیں، بیس کے جو ہیں وہ 12 آئے ہیں اور اس کے 10 آئے ہیں۔ السوادو سیاہ رنگ کو کہتے ہیں اور یہ سفید کی ضد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یوم تبیض وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے یعنی روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ جو ہیں سیاہ ہوں گے یعنی ان پر سیاہی ہوگی۔ الوجوہ واو جیم اور ہا، 78 کلمات ہیں۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجاہت سے بھی اسی سے ہے، سب سے پہلے جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ چہرہ ہوتا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کہ اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، چہروں کو دھو لیا کرو۔ یوم تبیض وجوہ، میں اب اس کا ایک دفعہ لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتا ہوں۔ اس دن کچھ چہرے جو ہیں سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کہ کیا تم نے کفر کیا تھا، تمہیں یاد ہے کہ تم نے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا ایمان لانے کے بعد، اللہ کو تو مان لیا پھر اللہ کی نہیں مانی، یا اللہ کو نہ مانا، یا مان کے بھی ناشکری کرتے رہے اللہ کی، جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا وہ کرتے رہے اور جو کرنے کے کام تھے وہ نہیں کرتے رہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو پس چکھو عذاب کا مزہ باوجہ اس کے کہ تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے۔
اگلی آیت نمبر جو ہے 107 ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی اللہ کی رحمت ہمیشہ ان کو ڈانپے رکھے گی۔ الحمدللہ وہی مادے ہیں، وجوہ کا بھی ہو گیا اور جو ہے سفیدی کے لیے بیض کا بھی ہو گیا۔ تھوڑا سا اس پہ بات کر کے بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ عبس کی آیت نمبر 38 سے 42 تک فرما رہے ہیں، وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہوئے، بشارتوں والے چہرے، بڑی بشارت والے حشاش بشاش چہرے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار چھایا ہوگا، ترہقھا قطرہ، سیاہ ہوئے ہوں گے، سیاہی چھائی ہوگی، جیسے غبار آلود چہرے ہوتے ہیں، سیاہ زدہ سیاہ ہوئے چہرے، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ چہرے ہوں گے جو فاجر تھے، اللہ کی نام ماننے والے نافرمان، اور اللہ کی نام ماننے والے فجر و فسوق میں پڑے ہوئے، نافرمانی کرنے والے، گناہوں میں پڑے ہوئے چہرے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 108 ہے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے آیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حق کے ساتھ آپ پر بیان کی جا رہی ہیں، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا، نہیں ارادہ رکھتا کہ جہان والوں پر ظلم کیا جائے۔ یریدو ارادے سے را و دال 148 کلمات آئے ہیں، ارادہ کرنا، چاہنا، آرزو کرنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ ظلم جو ہے کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، وضع الشیء فی غیر محلی، کہ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، اس کو اس جگہ نہ رکھنا جو اس کا حق ہے۔ اس کو بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں، صرف اس آیت کو ترجمہ اور مکمل کر لیتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر پڑھی جاتی ہیں، آپ کے قلب و پاروں پر نازل کی جاتی ہیں بالکل حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ نہیں ہے، یریدو ارادہ کرتا یا چاہنے والا، ظلم للعالمین، کہ عالم پر، جہان والوں پر ظلم کرے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں۔ سورہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 252 میں، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ، پورے حق کے ساتھ آپ پر پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کن میں سے ہیں؟ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، کہ یہ اللہ کی آیات جو آپ پر پڑھی جاتی ہے یہ بالکل حق ہیں جو آپ پر پڑھی جاتی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو اس قرآن کے بعد، اس خوبصورت حدیث کے بعد کون سی آیات ہیں جس پر اللہ کی کون سی آیات اتریں گی ان پر کہ یہ ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔